بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بہت رحمان اور بہت رحیم ہے، اور درود پاک اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ معرفت کی باتیں کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں کامران اصغر حاضر ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب، جو جنہیں ایک بہت بڑی ایک سعادت حاصل ہے، شرف حاصل ہے، بہت بڑی ہستی سے نسبت کا، جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے شاگرد، بلکہ شاگرد رشید ہیں، اور ماشاءاللہ 29 سال سے ان کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ان کی ملاقات ہوئی تقریباً 10-11 دن پہلے پروفیسر صاحب سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ، اور پروفیسر صاحب نے جو ہے وہ ایک نیا مشن انہیں سونپا، جس کے بارے میں پروفیسر صاحب خود بتائیں گے۔ اور مشن کیا ہوتا ہے؟ مشن ایک ہی ہوتا ہے تمام اولیاء اللہ کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں، مخلوق ہے، اس تک پہنچایا جائے، اور ان کی زبان میں پہنچایا جائے، ان کی عقل کے مطابق، ان کی دانش کے مطابق، ان کے کلچر کے مطابق پہنچایا جائے، اور پیغام اللہ تعالیٰ کا ہو، تاکہ ہم لوگ اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پہ آ جائیں۔ تو اسی بات کا پروفیسر صاحب نے ایک اعادہ کیا کہ آپ اس مشن کو مزید آگے بڑھائیں اور مختلف طریقوں سے بڑھائیں، یعنی جس طرح ایک معرفت کی باتیں ہیں اس انداز میں بھی ہو، اور اس کے علاوہ بھی آپ جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں، لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں، لوگوں تک خود باہر نکل کے ان تک پہنچیں، صرف کیمرے تک نہیں بلکہ لوگوں کو اکٹھا کر کے تو فیس ٹو فیس بھی ان سے بات کریں۔ تو پروفیسر صاحب خود اس بارے میں مزید تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ انشاءاللہ کیا ہمارے عزائم ہیں مستقبل میں، اور اس کے علاوہ پروفیسر صاحب کا جو میگزین تھا، جو ایک جو بڑے عرصے سے چھپ رہا ہے، تو پروفیسر صاحب اس میگزین سے استفادہ بھی کرتے ہیں، رسائل رفیق، تو اس کے بھی ایک جو ایڈیشن ہے اس میں پروفیسر احمد رفیق، یعنی بڑے پروفیسر صاحب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی تعلیمات پر وہ روشنی ڈالیں گے۔ تو ہمارا جو پلان ہے، اور خصوصاً جو پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی صاحب کا جو پلان ہے، کہ وہ یہ کہ انٹیگریٹڈ اسپرچول اینڈ ریلیجس کاؤنسلنگ، کہ لوگوں کو ایسا ہو کہ وہ مذہب کی طرف بھی آئیں، روحانیت کی طرف بھی آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت قائم کر لیں، اور برائیوں سے نفرت شروع کر دیں، لوگوں سے نہیں، برے لوگوں سے نہیں بلکہ برائیوں سے، اور برے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی بلکہ ان کے لیے ہمدردی رکھنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ کاش وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں، لیکن ان کی جو برائی ہے اس سے سخت نفرت کریں۔ اور تو پروفیسر صاحب کا جو ایک خاص طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو
तस्बीह देते हैं, जिक्र इलाही की तस्बीह देते हैं कि तस्बीह फेरो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम की माला जपते रहो। तो ये तस्बीह जो है, ये लोगों को ये एक बहाना होती है कि लोगों को आप के लिए कि अल्लाह ताला को आप जो है वो याद करते रहें, अल्लाह ताला की याद से कहीं महव ना हो जाएं। इसके साथ साथ ही प्रोफेसर साहब जो हैं वो एक रासिखुल अकीदा मुसलमान हैं और कुरान और हदीस जो कि दो इस्लाम के माखज़ हैं, उन दोनों की तालीमात देते हैं। इसलिए प्रोफेसर साहब बहुत जोर देते हैं कि जो मसनून दुआएं हैं, सुबह शाम के अज़कार हैं, और खुसूसन वो अज़कार जो कि अहादीस सहीहा में वारिद हुए हैं, उनकी इंसान पाबंदी करे। और इसके लिए मुख्तलिफ कुतुब हैं। तो एक किताब तो है हिस्न हसीन और एक किताब है हिस्नुल मुस्लिम। तो हिस्न हसीन ज़रा ज़्यादा ज़ख़ीम है और हिस्नुल मुस्लिम जो है वो बहुत ही एक खुलासा है। तो हिस्न हसीन का भी प्रोफेसर साहब बहुत फरमाते हैं कि उससे जो है वो दुआओं को वहाँ से पढ़ो और अल्लाह ताला को उन अल्फाज में याद करो जिनसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को याद किया। उन मसनून अज़कार और मसनून अदइया के ज़रिए अल्लाह ताला को याद करो। क्योंकि जो जिस तरह से हमारे तबलीगी भाई कहते हैं कि हमारी, आपकी और सारे जहान वालों की कामयाबी उसी दीन में है जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमारी कामयाबी है। और सुन्नत एक तो ज़ाहिरी सुन्नत है जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत है कि आपका लिबास सुन्नत के मुताबिक हो, आपकी जो है वो वज़ाकता सुन्नत के मुताबिक हो, आपकी गुफ्तगू सुन्नत के मुताबिक हो। अ, और आपका जो लोगों के साथ, आपकी जो लोगों के साथ डीलिंग्स हैं वो सुन्नत के मुताबिक हों। तो इसके अलावा यह है कि इसमें जो आखिरी चीज जिसका मैंने जिक्र किया है, इस पे भी बहुत जोर दिया जाता है। हमारे आज के जो औलिया हैं कहते हैं कि अपनी डीलिंग्स को सुन्नत के मुताबिक बनाएं, और डीलिंग्स से बढ़ के अपने बातिन को सुन्नत के मुताबिक बनाएं। तो सिर्फ जाहिर को ही नहीं, जाहिर को जरूर बनाएं आप, लेकिन जो हमारे आजकल के औलिया हैं उनके मुताबिक बातिन की सफाई जाहिर की सफाई से भी ज्यादा जरूरी है। तो अपने जाहिर को भी साफ रखें और अपने बातिन को मजीद चमकाएं। तो अपने बातिन की सफाई पे बहुत 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 जोर दिया जाता है। और यही जो हमारे अकाबरीन हैं उनका भी उनकी भी यही तालीम है कि बातिन और जाहिर दोनों को साफ रखो। जो भी एक सही कामिल वली होता है उसकी तालीम यही होती है कि बातिन बातिन को जरूर अच्छी तरह से साफ करो, अपने दिल से मैल कुचैल निकालो ताकि अल्लाह की मोहब्बत उसमें आन बसे। मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर अखलाक अहमद यूसुफी साहब से कि वो इस सिलसिले में मजीद इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी का मौका है डॉक्टर साहब कि हम मार्फत की बातों में आज प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब मद्दज़िल्लुल के हवाले से सिल्वर जुबली प्रोग्राम कर रहे हैं। और 99 का जो मैगजीन है, 29 रसाइल रफीक में से
29 ایئرس 29 میگزینس، اس میں سے ہم 99 کا انتخاب کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے 99 کیوں مشہور ہے آپ زندگی میں؟ بس جس انسان کی سینچری ہونے لگتی ہے اور کچھ لوگ نروس 99 کا شکار ہوتے ہیں اور آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جو پروفیسر اسماء الحسنی دیتے ہیں وہ 99 اسماء الحسنی. ہاں 99 جو بالکل جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں وہ 99 ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، لیکن جو احادیث میں آئے ہیں جو نون ہیں وہ 99 ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مزے کی بات ہے تسبیحات فاطمی جو کہ غلام زادہ، غلام خدمتگار نہیں دیا گیا اپنی اس پیاری بیٹی کو جو خاتون جنت ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب نظر اور محبوب خدا کی محبوب نظر، ان کو ان کے بدلے کیا دیا؟ تسبیحات فاطمیہ. جی تسبیحات جی فاطمی پورا جو 33 اور 34 پورا آپ نے جو 100 کا جیسے سینچری ہوتی ہے، یہ پوری جی سینچری. اور سب جانتے ہیں کہ تسبیحات میں اس تسبیح کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے. خاتم بیٹی کو نہیں دیا گیا، اس کی جی جگہ جی کہا گیا کہ یہ لے لو. اب یہ خزانہ پیغمبر کی نظر میں پروفیسر یہ اپروچ ہے حسن سین میں بھی ان کا مقصد کیا ہے؟ خود مختصر تسبیح دے دی، 3 4 دعائیں دے دی، پیڈ میں سے لکھی ہوئی ہیں بہت ساری، جی اس میں جی سے ٹک کر کے بندے کے نام کے حساب سے دے دی. جی بالکل. تو بلکہ ایک دفعہ توجہ میری اہلیہ نے بھی ان کو اپروچ کیا اور ایک میسج بھیجا تو جواب میں ایک تسبیح آئی. ماشاء اللہ جی responded آپ نے وہ ڈسپائٹ، اللہ یعنی پاک اتنی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جی ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آتے ہیں، اور اس میں کسی میسج کا جواب دینا، یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت بزی اسکیجول ہوتا ہے اور اس میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، لیکن یہ اولیاء اللہ اس میں سے ٹائم نکال کے تو ایک ایک کو جواب بھی دیتے ہیں. یہ اور بڑی مجھے شاندار علامات بالکل ڈاٹ کام پہ آن لائن تسبیح کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے جواب نہ دیا جاتا ہو. یعنی جتنا مرضی اسکیجول ہو، ڈیوٹیز جی لگی بالکل ہوئی ہیں. یہ خدمت ہے جو آج کا وہ بنایا تھا اسٹیکر سب، مجھے بنانا تو نہیں آتا، کوشش سی کی تھی میں نے آپ کی طرف بھیجا، وہ جی شیئر جی بھی جی کیا. اور پھر اللہ کی شان دیکھیے، ابھی جسٹ 20 منٹ پہلے ہمارے ہاں 1 فیب سٹارٹ ہوئی ہے، 1 فروری. جی 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 یہ آج جو ہم کر رہے سلور جوبلی، تو ایکچولی یہ شادی کی سالگرہ پہ ہم پروفیسر کے پاس گئے ہنی مون ٹور. یعنی ادھر ادھر پھرنا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن پروفیسر کے اینول فنکشن میں شرکت، یہ ہمارا ہنی مون ٹور کا پرائم ٹائم تھا. جی 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 اور اب جب ہم ملے تو پروفیسر صاحب نے کہا جی کہ آپ کو جو ہے وہ ریلیجس کاؤنسلنگ، فیملی کاؤنسلنگ، مطلب انٹیگریٹڈ اسپرچل اینڈ ریلیجس کاؤنسلنگ ایز ریلیجس تھراپی بیسڈ آن کمپیٹنسیز. تو اب ٹیچر ویسے ہی مشیر ہوتا ہے. مشاورت جو شورا کا بنیادی تصور ہے وہ سارے کا سارا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ کو جی فوکس بے شک. کریں، سب کا ایک آبجیکٹو موٹو ہے، سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ جو آتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا. جیسے اپنی بیٹی کو تسبیحات دی، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، جی جی گویا جی جی تیسرا کلمہ پورے کا پورا ہو گیا، جی پوری تسبیح ہو گئی جس کا تیسرا کلمہ معروف ہے ہمارے یہاں. ایکچولی تو یہ 1 2 3 6 کا کلمے تو نہیں، کلمات بے شمار ہے. بے شک بداد اور کلمات اللہ، جیسے اللہ نے کہ وہ تو سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، روشنائی بنا دی جائے، درختوں کے پتے بنا دیے جائیں، تو بھی وہ اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور کچھ تو وہ کلمات تامہ جو ہے وہ خود جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، جو جی جی سکھائے گئے کچھ فرشتوں کو، کچھ پیغمبروں کو، پھر ان کے ذریعے سے امت کو، ان کی امتوں کو، انسانیت کو جہاں جہاں ضرورت پڑی وہ دے دیے جاتے. جی جی پروفیسر اس توجہ مبذول کراتے ہیں جو 99 میں ہم نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا. ہر انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد پروفیسر جو کہتے ہیں وہ پروکریشنل میتھڈ ہے ایک زندگی کا کہ نسل بنی آدم میں امت محمدیہ کا اضافہ ہوتا ہے.
اس میں ابلاغ کے لیے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، جی انسان ہی انسانوں کے کام آتے ہیں، ان میں سے اللہ ایک آدھ چن لیتا ہے جو اس کا کام کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے تو 99 سے سٹارٹ لیا، اور یہ ہے کہ آپ کی جو اننگز شروع ہوئی وہ سن 99 سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے نسبت ہے۔ بٹ پرسنلی آئی اسٹارٹیڈ فرام دا اسکریچ، میں نے تو صفر سے شروع کیا۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ سن 2000 میں میری شادی ہوئی، اور تو وائی انشاءاللہ ٹو اگلے کے سال آپ کا 2025 وائی میں۔ ٹو کے ہے، دنیا میں تبدیلی آ گئی تھی وائی ٹو کے بعد 21ویں صدی کا آغاز ہوا ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے 21ویں صدی کے پروفیسر احمد رفیق اختر جو ہے، ان کا طرز زندگی، جی طرز جی جی حیات، جی ان کا فلسفہ، ان کی ساری باتیں، اور خاص طور پہ ان کا جو سٹائل ہے، اس کا جو میسج ہے، جی وہ ان کی زندگی سے ہمیں جو حاصل ہوا ہے، اور ہم نے جو 25 سالوں میں اپنی زندگی گزاری ہے تو بہتر گزاری ہے، وہ نہ ہوتا تو شاید ہم اکٹھے بھی نہ رہ پاتے۔ جی 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 اتنا بڑا احسان ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ آپ کو ایک نیا آہنگ، ایک نئی طرز، ایک نیا انداز، ایک نیا ولولہ، آپ کی زندگی کی لگن، جذبہ اور مقصد حیات، طرز زندگی، صوفیانہ طرز حیات، مسٹیکل جی لائف سٹائل، یعنی زندگیوں میں آسانی آ جائے، آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں، آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ اسی کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈلیور کریں، جیسے آپ نے بھی تمہید میں فرمایا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں جو سیکھا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ ایج ہوتی ہے کہ آپ مزید سرو کریں جی انہیں، ناٹ فار پیمنٹ، ناٹ فار سیلری، جی بالکل، والنٹیئر، والنٹیرلی۔ بے شک۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے کاموں میں لگتے ہیں، جیسے اصحاب رسول اور خلفائے راشدین کے اقوال موجود ہے، تو اللہ آپ کے کاموں میں لگتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے آیا ہوا میسج ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہ سب سے بہتر جاننے والی ہستیاں ہیں، ان سے جی بہتر بالکل، ہم نہیں۔ ان کی بے شک زندگی وہ اپنے اعتکاف توڑ دیا کرتے تھے دوسروں کے کام آنے کے لیے، بے شک بے شک۔ اور اور ہے جہاں میں وہی لوگ اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ جی 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 اچھا وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، جو دوسروں کے لیے مینار نور ہو۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا پروفیسر صاحب، ایک مینار نور ہے، ایک بیکن ٹاور ہے اس طبقے کے لیے جو طبقہ بہت آگے نکل گیا تھا، وہ ایتھیزم کی حدود میں، مارکسزم 70s کا زمانہ اور یہ ساری چیزوں میں وہ عجیب و غریب معاملات میں پڑ گیا تھا، فکری نظریاتی طور پہ وہ گم و گو کے عالم میں تھا۔ پروفیسر نے جی انہیں نکالا، اور کانسیپٹ آف گاڈ پہ کام ہے سارے کا سب۔ جی یہ اسماء الہیہ کی جو میریکلس باتیں، وہ نام سنتے ہیں آپ کو اور وہ کچھ بتاتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے، جیسے پروفیسر پہ پہلا پروگرام ہم نے ہری پور سے کیا تھا، اور وہ میں نے کھڑے ہو کے سٹارٹ لیا تھا پروگرام کا، کہ میرے والد گرامی نے کہا تھا اپنے جمیل تنولی ماموں سے کہ پروفیسر سے ٹیلی فون پہ جب بات ہوئی، جو انہوں نے بتایا یا اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ یہ ایک سرپرائزنگ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ کس طرح کے، میں نے مطلب صحابی نے کہا کہ امیر المومنین، انہوں نے فرمایا تھا نا، نماز پڑھ کے کوئی آیا، وضو پانی ٹپک رہا تھا جی تو زنا کر کے آ رہی ہے، تو وہ نماز ختم ہوئی، سارے چلے گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہی دوبارہ آ رہی ہے؟ اصحاب سیانے کتنے؟ یہ پروفیسر کہتے ذرا ان کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیے اور اپروچ دیکھیے کہ یا امیر المومنین کیا وہی دوبارہ آئی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول تمہیں یاد نہیں ہے کہ مومن کی بصیرت سے، فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ گویا جی حضرت عثمان غنی اس نور سے اس کی حرکت کو بھی آبزرو کر رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے سیلف مینٹیننس کا استاد۔ سیلف کا جو میکینک ہے، بائک کا میکینک جانتا ہے، گاڑی کا میکینک، وہ کہتا ہے ذرا سا سٹارٹ کرے اور وہ فالٹ بتا دیتا ہے آپ کو، یعنی جی بے اس کے شک تجربات میں سیلف پہ جو کام کرتا ہے، وہ سیلف کی، نفس کی فریب کاریاں جو ہیں، مقدمۃ القرآن پروفیسر صاحب کا جو ہے، یہ 99 میں جو خیالات تھے وہی 2000 کے بعد سامنے آئے۔ اور سب سے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ لوگ جب نام اور ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، تجسس پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ علم الاسماء ہے، پھر اور تجسس بڑھتا ہے تو یہ تو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور اس سے فرشتوں پہ فضیلت ثابت ہوئی تھی۔ فرشتوں نے کہا جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ شیطان نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے۔
تو یہ ساری چیزوں کی طرف جب ذہن جاتا ہے تو وہاں پہ ایک خاص بات پروفیسر اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے، فوکس کرتے، جی جی وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے بحیثیت استاد، بحیثیت معلم سکھایا۔ جی بے شک۔ میں آپ کے والد گرامی کی کتاب دیکھ رہا تھا، جی جی تو تعلیمی مقالات گروپوں میں ہم نے شیئر بھی کیا ہے، اس میں یہی بات تھی کہ تعلیمی جو لٹریچر ہے، ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے، تدریس کا جو طریقہ کار ہے، اس چیز سے نابلد ہے پاکستانی معاشرت۔ ایجوکیشنل لٹریچر وہ پاکستان میں ناپید ہے۔ پاکستان میں یہ 70s میں وہ لکھ رہے تھے آپ کے والد گرامی، جی اللہ ان کے درجات بلند کرے، بحیثیت معلم انہوں نے کردار ادا کیا، اور انہوں نے تمام مقالات سے پیش لفظ میں، جو پری فیس میں، فور ورڈ میں پیش، پہلی بات، اندر کی بات، تھیم، دل کی بات جو کی کہ پاکستان میں ایسا معلم ہونا چاہیے جو حقیقی تقاضوں کو، مذہبی تقاضوں کو، اسلامی نظریاتی اصولوں کے مطابق، اپنے سماج کے روح کے مطابق، یعنی دی اسپرٹ آف اسلام کے مطابق کام کرے۔ الحمدللہ پروفیسر کو دیکھ کے یہ خواہش ان کی روح خوش ہوئی ہوگی، اور آج جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں ان کی روح یقیناً زیادہ خوش ہوگی کہ ایسے اساتذہ کی بات ہو رہی ہے جو نہ صرف خود بدلتے ہیں، نہ صرف خود بدلتے ہیں بلکہ زمانہ بدل دیتے ہیں۔ بے شک۔ وہاں تو گلا ہے نا، جیسے کہ خود نہیں بدلتے اور زمانے کو بدلنے کی باتیں۔ پروفیسر صاحب وہ ہیں جنہوں نے ہمیں بھی مطلب یہ ہے کہ گنے کو بیلنے کے اندر ڈال دیا، رس نکلتا ہے نا، میاں محمد بخش صاحب نے جس طرح فرمایا ہے، تو جی تو جیسے بیلنے کے اندر گنا جاتا ہے، اس کا حشر ہوتا ہے، لیکن ایکسٹریکٹ آپ کو مٹھاس نصیب ہوتی ہے، جی شکر اور گڑ اور چینی۔ جی بالکل۔ مشقت میں سے گزرتا ہے، زندگی کی بھٹی میں سے، کبھی خوشی، کبھی غم۔ جی یہ ہم جو سالگرہ مناتے ہیں، ہم شادی اور مسرت اور خوشی کی جو بات کرتے ہیں، ہماری خوشی وصل سے ہے، ہماری بے خوشی شک۔ وصال سے ہے، ہماری خوشی عروس اور عروسہ کی نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان کی خوشی تو اس عرس سے ہے جو کچا گھڑا ٹوٹ کے حقیقی دنیا سے جا ملے گا۔ بے یعنی شک۔ ہم لوگ جب موت کی منزل، جو پروفیسر کہتے ہیں نا، حتی یاتی کل یقین، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ جب کامیابی تو تب ہے نا کہ جب موت کے لمحے تک میں ایمان کے ساتھ پہنچ جاؤں، اور حضرت علی اس شہادت کے مرحلے کو پہنچے اور کہا میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی جان آفرین کے سپرد کر دینا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جی بے یہ شک۔ لوگ ہوتے ہیں شہید۔ جی جی اور علیہ شہیدہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سب پہ شہید ہے، جی 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 وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ جب بے یہ شک۔ نظریہ درست ہو جائے کہ اسماء اللہ کے استاد معلم پہلا اللہ تعالیٰ، اس نے آدم علیہ السلام کو میراث علمیہ دی، علم دیا، پھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے، از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اکرم پہ بات پہنچی، علم اپنی معراج کو پہنچا، بشریت اپنی معراج کو پہنچی، انسانیت اپنی معراج کو پہنچی، اور علم کو عمل کے سانچے میں ڈال کے ایسے پیش کیا کہ آج آپ بھی اور میں بھی متفقہ بات کرتی ہے پوری دنیا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلنے میں کامیابی ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے، جو ہمارا پہلا پروگرام ہری پور میں جلسہ عام ہوا تھا، وہ 95 کے بعد 96 ٹاؤن ہال میں ہوا تھا، اس کا عنوان تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تھا انگریزی میں۔ پروفیسر کا سٹائل دیکھے، کلمے پہ پروگرام ہو رہا ہے، ڈینائل اینڈ ایکسپٹنس، سبحان اللہ۔ اردو ترجمہ تو اس کا انکار کیوں، اقرار کیوں، یعنی لا الہ الا اللہ، انکار کیوں، الا اللہ، اقرار کیوں، انکار کیوں، اقرار کیوں، ڈینائل اینڈ ایکسپٹنس۔ اب اس میں ایتھیسٹ جتنے تھے، کلاس تھی پورے کے پیچھے سے وہ جمع ہوئی، پڑھے لکھے لوگ سارے جمع کیے جو نظریات کی باتیں کرتے تھے۔ پروفیسر صاحب نے وہ اعلیٰ جدلیاتی ڈائلیکٹیکل، اس میں ہم نے لکھا اعلیٰ جدلیاتی معیار پر ہم ڈائلاگ پروفیسر کریں گے۔ پروفیسر صاحب نے فیس ٹو فیس، ون ٹو ون، ون آن ون حال میں لائیو مباحثہ ہوا، لائیو اہل حدیث، بریلوی، اس میں سے دیوبندی، اس میں سے دیگر مکاتب کے اہل تشیع، اہل تسنن، سارے شریک تھے۔
اب مولانا عبداللہ صاحب سلفیہ کے بہت بڑے رہنما تھے، امام تو ان کا قد بہت بھی بہت اونچا، انہوں نے کچھ ایسے سوالات کیے کہ گویا یہ شرک اور بدعت تسبیحاں اور یہ جو کر رہے ہیں لکھ لکھا کے دے رہے ہیں، پروفیسر صاحب نے احادیث کے انبار لگا دیے گفتگو، کہ سبحان حضور اللہ۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو یا اللہ یا رحمان یا رحیم دیتا ہوں تو اس کے پیچھے حدیث کون سی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ دی تو کون سے صحابی کو کیا کہا، کب کہا، کیسے کہا، کیا کہا؟ جب یا سلام یا مومن یا اللہ کی بات کرتا ہوں تو یا سلام کے بارے میں قرآن میں کس کس پیغمبر کے بارے میں کیا کیا کہا، حتیٰ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز میں دائیں بائیں سلام، یعنی ادھر والے اور ادھر والے، مشرقین والمغربین۔ اور پروفیسر آگے بڑھتے چلے گئے، وہ حتیٰ کہ ایک بالا کوٹ سے اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اور تھوڑا سا پاؤں سے معذور تھے، میں اشارہ اس لیے کیا ہے کہ عالم بہت بڑے تھے اور یہ معذوری کیا میں نے اس لیے کیا کہ لوگ جانتے ہیں انہیں اس وجہ سے۔ جی جی جی۔ انہوں نے جب آغاز کیا ڈیبیٹ کا تو انہوں نے تو تکار سے کیا کہ تیرے تو اولیاء پہ مسنون داڑھی نہیں ہے، ریش نہیں ہے، اور بحث اور مباحثہ، یعنی تو مطلب جس طرح ہم تضحیق آمیز لہجے میں لولو چلو فنگا سمجھتے ہیں لوگوں کو، کئی ہے متشدد ذہن نہیں۔ پروفیسر نے اس میں دلائل دی ہے کہ یہ میری غلطی ہے، یہ میری کمی ہے، میں لیکن پروفیسر نے کہا 4,500 سنتیں ریکارڈڈ ہیں حدیث کے ذخیرے سے، میں ایک پہ عمل نہیں کر رہا، اور کیوں نہیں کر رہا مجھے یہ بتا دے کہ میں کون سے مسلک کی داڑھی رکھ لوں، کیونکہ علامتیں بن چکی ہیں ہر مسلک۔ چھوٹی رکھتا ہوں تو اس والے میں سے شمار، وہ نام لے لے کے کہتے وہ فلاں 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 فلاں، بڑی کروں چھوٹی کروں منشد صاف کروں، کوئی نہ کوئی جماعت افیلیٹ ہو جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا افیلیٹ ہونا ہے، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈینٹیفیکیشن کے، میں کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ان کے بعد قبول ہی نہیں کر سکتا لیسر ڈگری پہ۔ میرا مسلک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فالو کرنا، یہ اللہ نے جو آرڈر دیا ہے میں اس پہ سختی سے ہوں، کمی کا میں اقرار کرتا ہوں۔ بہرحال اس نے جب ڈیبیٹ کی تو اس نے کوئی کہیں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی سے کھینچا، تو پروفیسر صاحب نے کہا ہرگز نہیں، پیغمبر کی یہ شان نہیں کہ وہ داڑھی اگر ریش اتنی قابل احترام ہے اور اس کو پکڑ کے کھینچے، لخیہ سے مراد انہوں نے زلفیں لیا کہ وہ زلفوں کو کھینچا، بال سے، چھوٹا بھائی ہے تو وہ زلفوں سے سٹائل ہے یہ بھی پکڑنے کا، تو غصے کا اظہار ہے یا جو بھی، تو اس پہ حدیث سے بھی حوالہ پروفیسر صاحب نے دے دیا۔ جب بات ہوئی انہوں نے پروفیسر نے کہا نام آپ کا نام بتا، پروفیسر صاحب نے کچھ باتیں ایسی کی پیار بھری جو وہ جانتا تھا یا پروفیسر صاحب اللہ کی نور فراست سے بیان کر رہے تھے۔ بخدا ڈاکٹر صاحب ہم حیران تھے، یہ ہمارا پہلا انٹریکشن تھا، عوامی جلسہ، اتنا بڑا پروگرام ہماری زندگی کا، اس طرح کے بندے کے ساتھ صوفیانہ انداز میں ٹاؤن ہال میں پہلا پروگرام تھا۔ اس سے بڑے جلسے ہم ڈاکٹر قادری صاحب کے ساتھ کر چکے تھے مینج، لیکن وہاں سٹائل اور ہوتا ہے، وہاں انٹریکشن نہیں ہوتا، وہ ایک لائیو درس ہوتا ہے، اتنی سیکیورٹی، اتنے گن مین، اتنا۔ پروفیسر صاحب ایسے جاتے، کالر ادھر سفید، ادھر سفید قمیض، ادھر وضو کیا ہوا، کھلے ہوئے بٹن، گرمی سردی، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے پبلک میں پبلک کی طرح، مطلب ان کا موٹو یہ ہے کہ پبلک میں پبلک کی طرح ہو۔ اور ڈاکٹر طاہر ابھی ترولی صاحب نے 96 کے پروگرام میں کہا تھا کہ نبی جو ہے انہی میں سے ہوتے ہیں، بے تو جب شک۔ عوام میں آپ داخل ہو کے کرتے، پروفیسر صاحب کا ترہ امتیاز، انہوں نے اسی والے بندے کی مثال پروفیسر صاحب کی کسی اور انداز میں ڈاکٹر طاہر ابھی صاحب نے دی۔ دیکھیں پڑھے لکھے کا اپنا ایک محبت والا انداز بھی ہوتا ہے، اور حقیقت اور قرآن سے ماخوذ بھی ہوتا ہے، قرآن و سنت سے جب آپ لیتے ہیں تو وہ بات اثر کرے گی۔ جیسے آج ہم نے کہا کہ ہماری شادی، ہمارا اور ہمارا وصال، ہماری نظر ادھر ہے، ملیں گے اور کس سے ملیں گے اور کہاں ملیں گے، اور سب ملیں گے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جی جی رجوع اسی کی طرف ہے، یہی پڑھنا چاہیے، مرنے کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو زندگی کے لیے ہے، پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں۔ بہرحال وہ اہل حدیث عالم نے دوڑ لگائی، جب گفتگو پروفیسر صاحب نے اس کے نام کے حوالے سے اس کو بہت ساری باتیں بتا دی، یہ نہیں کہا کہ تم ایسے نہیں، پروفیسر کا انداز یہ نہیں ہوتا۔ پروفیسر مسکراتے ہوئے، مطلب میری وائف سے بات کرنی تو میری طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ اس سے بات، اس کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے بات، اب پتہ نہیں چل رہا کس سے بات ہو رہی ہے، اور پیار جی بھرے جی جی انداز میں ڈیلیوری ہوتی ہے۔ یہ حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جی سنت کی بالکل۔ پیروی اس کو کہتے ہیں، جی جی جس جی سے بات ہو رہی ہے اس کو ایسے نہیں، بلکہ ایسے کھلے ہاتھوں کے ساتھ مجمع عام میں کہ ہر کوئی اپنی چیز کو پا لے۔ بہرحال وہ عالم صاحب دوڑے اور انہوں نے جا کے، حیران تھا میں، جو تھوڑی دیر پہلے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بحث ڈیبیٹ سے پہلے
کیا کچھ کہہ رہا تھا، اور گویا دوسرے لفظوں میں وہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھا کہ یہ بھی ہادی اور رہبر ہو سکتا ہے سلیے والا. وہ گیا اسٹیج پہ اور اس نے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پروفیسر صاحب کے ہاتھ کو پکڑ کے چوما. اچھا، ماشاء اللہ. دس واز امیزنگ مومنٹ. اور نہ چاہتے ہوئے آپ دست بوسی یا قدم بوسی پہ مجبور ہو جائیں، اور وہ بھی قرآن اور حدیث اور ایسے بندے سے سن کے، اس اولیے کے بندے سے. پھر عالم یہ مان گیا ہے کہ علم اس کے پاس. جی یہ ہے جی فتح آدم کی، یہ ہے خلافت آدم. اور پروفیسر صاحب جو اصل بات کرتے، کیا قرآن میں نہیں ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ ہے یہ اللہ کا تمہیں خلافت دے گا، شرط وہی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اعمال صالح. وعدہ ہے اللہ کا، جیسے پہلوں میں سے چنتا رہا تمہیں بھی خلیفہ بنائے گا. جی. خلافت عرضی، چند روزہ زندگی دنیا کی، سائے کی مثل. یہی رومی کا پیغام ہے، یہی شیخ اکبر کا پیغام ہے، یہی غزالی کا پیغام ہے، یہی تعلیمات غزالی ہے. بس کمی کیا ہوتی ہے، ہمارے اندر روح بلالی اور تلقین غزالی نہیں رہتی بے جو شک. اقبال. پروفیسر صاحب نے اس سارے انداز کو مثالیں بھی دیتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی مثالیں، مطلب ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ وہ جتنی مثالیں دیتے ہیں. ہم آگے سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت میں 99 تک فوکسڈ باتیں کر رہا ہوں. یعنی اپنی جو سیلیبریشن ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو دہرائیں جو ہم نے اپنے اوائل زندگی میں، یعنی ابتدا میں فنڈامنٹل آف لائف کے طور پہ پروفیسر نے دیا کہ لوگوں میں لوگوں کی طرح بیہیو کرو، جی. اپنے آپ کو خاص بنا کے پیش مت کرو، بے ان شک. کے اندر ان کی طرح رہو. ایک چیز ممتاز ہے، ایک چیز خاص ہے، وہ ہے خلافت آدمیہ. تمہارا علم لیسر نالج والا نہیں، بینگ اے ٹیچر، استاد، معلم. اللہ معلم ہے، آدم اس کے اسٹوڈنٹ ہے. پھر یہ چیزیں فرشتوں کو بھی علم میں آ گئی نا، بہت ساری باتیں، بہت ساری ان کی ضرورت کی نہیں تھی. بہت سارے کام جو فرشتے کرتے وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے، نہ ہمیں دیے گئے، نہ ہمیں تفویض کیے گئے ہیں. ہر ایک کی جی جی اسائنڈ پاور الگ ہے. اسی طرح بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جو اسائن پاور جو موسیٰ کو دیا، وہ عیسیٰ کو دیا، ہارون کو دیا، ابراہیم کو دیا، اسماعیل کو دیا، اسحاق کو دیا. یہ سارے آپ مراکز دیکھیں، ان کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے. پروفیسر اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ علم الاسماء مقطعات سے، مقطعات قرآنیہ سے. میں 99 فوکس ہو کے بات کر رہا ہوں. جی 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 یعنی 25 سال بعد 2024 کی بات میں نہیں کر رہا، حالانکہ یہ 24 والی بات بھی ہم کریں گے. جی 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 جب 29 رسالہ ہوگا 24 بھی کریں گی، اور جب جی 24 کریں گے کیا پتا اس میں پورے کے پورے تفسیر تسمیہ ہو جائے، اگر جی اللہ جی نے چاہا. جی بہرحال ہماری جو بھی بات ہوتی ہے، استاد محترم نے جو ہمیں سکھایا ہے، ہم آج اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ کے والد گرامی کا کیا، اللہ ان کو جنتوں میں اور اعلیٰ درجات دے. انہوں نے اخلاص کے ساتھ لکھ دیا، آج ہمارے پاس ہے. ہم جو لکھیں گے، ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہمارے بچے جو ہے، یہ اسد بھائی، وہ اس کو کمپوز کر رہے ہیں اور پوری بک فارم کے اندر اس کو اچھا. کیا جا رہا ہے. یعنی معرفت کی باتیں ہماری جو پروفیسر کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، یہ لوگوں تک پہنچے گی. اور میرا تو خیال ہے اس کو فری جانا چاہیے، ہم اپنی طرف سے اس چیز کو کریں گے. جی بہرحال جی اس میں جو امپورٹنٹ تھا، یہ آپ کے ساتھ یہ نشست شاید نظر آ رہی ہے آپ کو پوری طرح. جی 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 یہ پروگرام ہمارا جو تھا، آج والا پروگرام اس کے ساتھ جوڑ گئے. جی بالکل بالکل. کا فروغ ادب، فکر فردہ فورم، ایوان فکر فردہ. پروفیسر احمد رفیق اختر کے جو ہزارہ ڈویژن کے جتنے پروگرام ہوئے، وہ ایوان فکر فردہ فورم کے ڈاکٹر طاہر امین ترولی صاحب اس کے چیف آرگنائزر، میں اس کے ساتھ آرگنائزر تھا. اور ہمارے دوستوں کی پوری ٹیم. اس پروگرام کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ اس میں ان کے ناموں کا تذکرہ کیا تھا میں نے، اپنے دوستوں کا، احباب کا، سب کا. آج کے پروگرام میں وقت بچانے کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ آج 99 اسپیسیفک میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے جو ہماری زندگیوں کا آغاز اور ازدواجی زندگی کا آغاز ہے، اس میں بھی جو بات کرتے ہیں، ہمارا جیسے آغاز ہوا تھا اس کی طرف فوکس کرتے ہیں.
ایک وقت تھا کہ تم بچے تھے، ایک وقت تھا کہ تم بچے تھے اور تمہارے ماں باپ نے تمہیں تربیت دی، تمہارے کان میں پہلا نام اللہ کی عظمت کا، بڑائی کا ڈالا، پھر تم بڑے ہوئے، تمہیں ہندوانہ معاشرے اور ہندوانہ کلچر اور لینڈ آف انفیریٹی اور انڈین کلچر، سب کانٹیننٹل کلچر نے تمہیں توہمات سکھا دی، تمہیں وہم دے دیے، تم عاملوں کے پیچھے بھاگنے لگے، تمہیں گویا کہ اللہ کی کائنات کو طلسم ہوش ربا سمجھ لیا تم لوگوں نے، ادھر جا رہے ہیں گلی کے اس نکڑ پہ بیٹھا ہوا تقدیروں کو کنٹرول کر رہا ہے، ادھر بیٹھا ہوا فلاں کر رہا ہے، ادھر بیٹھا ہوا نقصان دے رہا ہے، ادھر بیٹھا ہوا نفع دے رہا ہے، کروڑوں خداؤں کا ایک تصور ہندوؤں کے اندر، جس چیز نے نفع دیا خدا بنا لیا، اس کا بت بنا لیا، جس چیز نے نقصان دیا اس کے خوف سے بت بنا لیا۔ نکلو ان خوفوں سے، نکلو ان لالچوں سے، اور اللہ کی جنتوں اور اللہ کی جنت، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا نام ہے۔ پروفیسر ایک دم سے محبت کی طرف پلٹاتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو ایسے کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے، ایسے جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہیں۔ خواتین کی باری آتی ہے، یہ 99 کے اندر، جو 99 تک، 95 ٹو 99، ان 4 سالوں میں باتیں میں نے کہ اللہ کی پاکیزگی کا تصور یہ نہیں ہے کہ تم پاکی کے دعوے کرو، بے شک، وہ چاہے تو تطہیر کرے، وہ چاہے تو طاہر بنائے، وہ چاہے تو محسن بنائے تمہیں، وہ چاہے تو تمہیں ذاکر بنائے اپنا، وہ چاہے تو تمہیں محسن بنائے اپنا، وہ چاہے تو مومن بنائے اپنا تمہیں، وہ چاہے تو مسلم بنائے۔ میں جس طرح بات کروں، پروفیسر صاحب کبھی اس طرح کے جذباتی انداز میں بات نہیں کرتے، یہ میرا اپنا ذاتی سٹائل ہے، جی جی یہ میرا، ان کا اتنا دھیما لہجہ ہوتا ہے کہ میں فار ایگزامپل اب وہ اس کو توجہ اس جانب مبذول ہوئی تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہمارے پرنسپل صاحب سید محمد شفاعت کریم بخاری صاحب کی بیٹی، وہ نفسیات قائد اعظم یونیورسٹی سے اسپیشلائزیشن کر رہی تھی، جی جی رات کو جانا ہوا، ان کے ذہن میں کوئی کوشچن ہوں گے، پروفیسر صاحب مزے کی بات آپ سے کوشچن نہیں پوچھتے، آپ جی سے جی نام پوچھتے، جی اور جو آپ سوچ رہے ہوتے وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوشچن اگر ہو تو کیا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میری طرف مطلب بات اسی سے کرنی تھی، ان کے والد گرامی سید بھی ہیں، سید محمد شفاعت کریم بخاری صاحب، سید زادے بھی، ان کا احترام چشتیہ سلسلے کی ان کا وراثت کے ساتھ وہ ایک علمی تعلق اور خاندانی تعلق، لیکن بچی کی طرف نہیں، ہم سے مخاطب میری طرف کر کے وہ کہتے ہیں، اخلاق ہمیں شیطان سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں شیطان سے مطلب، آپ میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا، طلسم میں ہوش ربا بنا لیا ہے، کئی بت بنا لیے، خوف کے مبتلا ہے، پروفیسر کے نزدیک یہ شرک ہے۔ بے شک، اللہ جب آپ کو آزمائش میں ڈال دے، تم ایوب علیہ السلام کو بھول جاتے ہو، تم یعقوب علیہ السلام کو بھول جاتے ہو، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 برس کی مشکلات کو بھول جاتے ہو، تم 10 سالہ مدنی دور کے اندر جو جہاد تھے، کیا شہادتیں ہر روز نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ہر غزوے میں شہادتیں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا دکھ نہیں تھے؟ کیا اپنے روانہ نہیں ہو رہے تھے؟ کیا اپنے جدا نہیں ہو رہے تھے؟ خود خلفائے راشدین المہدین کے دور کو دیکھیے، کس طرح شہادتیں خلفاء کی ہوئی، کیا حوصلہ ہارا انہوں نے؟ کیا انہوں نے کہا کہ خارجیوں نے جادو کر دیا ہے، خارجیوں نے دم درود تعویذ کر دیا ہے؟ زندگی کی مشکلات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، بچوں والے ہیں، خلافت کا نظام ہے، اور سلطنت دیکھیے ان کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروفیسر یہ مثالیں دیتے ہیں ہمارے سامنے بڑے پیار سے کہ یہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف بھی جات ایک ہی وقت میں، ملٹی ڈائمینشنل ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں نا، بندے پہ پڑ جائے، ختم نبوت کا فتنہ پیدا ہو گیا، وہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، اصحاب رسول شہادتیں ہو رہی ہیں، جمع قرآن پہ توجہ ہو رہی ہے، لٹریچر کو پریزرو کیا جا رہا ہے، جیسے ہم ادبی معرفت کی باتیں کر رہے ہیں، اسی کا حوالہ اسی ادب کا دے رہے ہیں، لٹریچر، اللہ کا لٹریچر، قرآن، سکرپچرز، قرآن اور آسمانی کتب سماویہ، ڈیوائن ریویلڈ بکس، پھر لوگوں نے جو لکھی، پھر لوگوں سے جو لکھوائیں اللہ کی مشیت کے تحت کتابی شکل دی گئی، پھر حضور اکرم کی باتیں، ان پہ توجہ دے کے پھر کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو،
یہ پروفیسر کس طرح اس وقت ہم جب جوان تھے وہ ہمیں کس کی مثالیں دے رہے ہیں، ہمارے آئیڈیل کیا بنا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، افغانستان کی سرحدوں تک اس کے قافلے فاتح کی حیثیت سے، بلوچستان، افغانستان، سرحدیں دیکھے، سوڈان، افریقہ کے ملک، لیبیا، اردن، جارڈن، اور آگے جو اقصی والا بیلٹ ہے، حضرت عمر نہیں گئے تھے، حضرت عمر نہیں گئے تھے۔ وہ جو بائبل کی اور تورات کی پیشن گوئیاں تھی اس کے مطابق چابیاں نہیں دی گئی کہ وہ درویش ہوگا ایک آئے گا جو کیا کہا تھا حضرت ابو عبید اللہ ابن جراح لشکر لے کے محاصرہ، ان کا تمہارا امیر آ جائے، انہوں نے سنا ہوا تھا حضرت عمر کے بارے میں، وہ درویشی کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو ہم ان کو چابیاں دے دیں گے بغیر جنگ کے کہ ان کی کتب میں لکھا ہے کہ وہ جیت جائے گا، وہ جنگ نہیں ہارتا۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی جنگ نہیں ہارتے، پیچھے بھی نہیں ہٹتے، جو مرضی ہو جائے، وہ کبھی پیچھے ہٹنے والے نہ تھے نہ ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ وہ خلفاء نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو، بے اور شک اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ وہ ادب اور احترام، وہ ون شروع ہو کے تقاضے پورے کیے نبی کی نصرت کی۔ تو پروفیسر پھر مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جہاد میں پیچھے نہیں ہٹتا، قربانی میں پیچھے نہیں ہٹتا، صداقت میں پیچھے نہیں ہٹتا، عدالت میں پیچھے نہیں ہٹتا، انصاف نہیں چھوڑتا۔ وہ ڈریں گے، ان کو ماننے والے ہم ڈریں گے شیطان سے، اس کا نام لکھا جائے سینے پہ تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کا نام لیا جائے وہ گلی چھوڑ جاتا ہے۔ ایسوں کا نام لینے والے کیسے خوفزدہ ہو سکتے ہیں کبھی بھی؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتے ہیں، پھر ان کی سخاوت، ایک ایک چیز جو انہوں نے قربان کی اسلام کی خاطر۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم کیوں جھگڑوں میں پڑے؟ کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے صرف ایک روایت کہتے ہیں کہ جو جھنڈا میں اسے دوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، صبح جھنڈا اسے دوں گا، کہتے ہیں یہ ایک بات ہی میرے لیے کافی ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کی مثالیں، اہل بیت کے اصحاب کی، کہ محبت کی بات ہے، وہ انجینئرنگ نہیں کرتے، وہ فتنوں کو اور ان چیزوں کو کچل کے رکھ دیتے، وہ ایمان کو تازہ کرتے۔ تو جو بی بی سے کہہ رہے تھے ابھی میں نے کہا ان کا اخلاق، ہم شیطان سے کیوں ڈریں؟ یہ اس کی پروفیسر کی ایک سمبولک بات میں خلفائے راشدین کا تذکرہ مجھے کرنا پڑ گیا ڈاکٹر صاحب۔ وہ جی فرماتا جی ہم شیطان سے کیوں ڈرے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک بات کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، ساتھ نام اللہ کے، آئی سیک ریفیوج اینڈ شیلٹر۔ صرف اتنا کہہ دینے سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے تو بات ختم ہوتی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب جی جی الرحمن الرحیم اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بات تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پروفیسر اعتماد دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد یہ تصور کرو، اس کے بعد یہ تصور کرو کہ کسی نے کچھ کر دیا، اللہ مصیبت اور آزمائش میں ڈالتا ہے کہ میری طرف رجوع کرو، پیارے کو دیکھیں، بیٹا پیارا ہوتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال بات کرو، جی جی ہوتا ہے آپ اسے ہی لگاتے ہیں کبھی کبھی۔ جی 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 امام غزالی نے تعدیب و تدریب کے چیپٹر میں، جیسے آپ کو استاد کی بات ہو رہی ہے، تعدیب و تدریب میں کبھی کبھی ناراضگی ظاہر کی جاتی ہے، اگنور کیا جاتا ہے، کبھی جی قربت کا احساس دلانے کے لیے محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، کبھی اس کو کہا جاتا ہے یہ کام کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر دو، ایسا کر دو۔ آزمائش ختم نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ ٹیچر نے ہر سال آپ کو پروگرس کی بنیاد پہ ترقی دینی ہوتی ہے کسی بے شک کیٹیگری کے اندر، ہر سال آپ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور پروفیسر صاحب نے تو بڑے غصے سے کہا تھا، ایک مرتبہ میں نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا اب میں آئی ڈونٹ لائک مکسنگ ان ایجوکیشن، آئی نیڈ پروگرس، پروگرس ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کے اندر، وہ جو کرے آگے کی طرف بڑھے، یہ نہیں ہے کہ آنے والا دن پچھلے دن سے برا ہو، اچھا ہونا صحیح بات ہے چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ منزل یقین اور منزل مراد تک پہنچو گے کیسے؟ جب اعوذ باللہ پڑھا، اللہ سے شیلٹر، تو شیطان کا تصور گیا۔ ڈاکٹر صاحب ساری دنیا میں یہ جو رولے ہو رہے ہیں، یہ یوٹیوب پہ بھری ہوئی ہیں، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں یہ وظیفوں کے نام پہ، کیوں نہیں قرآن و سنت کی طرف پلٹتے؟ جیسے جی آپ نے ابھی جی ذکر فرمایا اس نے حسین، اب یہ جس بزرگ کی لکھی ہوئی پروفیسر، اس وجہ سے اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، کس طرح شہر فتح یاب ہو گیا، کس طرح منگول غائب ہو گئے، کس طرح فتح یابی ہوئی، اور اس جی وقت انہوں نے یہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت خواب میں دی گئی وہ اگلی صبح پوری ہوئی۔ دنیا والے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، لشکر کہاں گئے؟
اور جن مترجم کا نام آ رہا ہے ان سے تو اس خادم کی ذاتی ملاقات ہو چکی ہے 1996-97 میں۔ اچھا، مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری دعوت جی، برکاتہ۔ بہت 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 بڑے بزرگ تھے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور یہ جو امام ہے، امام محمد بن محمد الجزری، یہ جی انہوں جی نے کتاب کی دشمن کے لشکر سے نجات کے لیے، شہر والوں کو ظلم سے بچانے کے لیے یہ مسنون عدیہ جمع کی گئیں اور آفتیں ٹل گئیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ دو مقامات ہیں کہ یہ نبی کی دعائیں آپ کے لیے تسکین کا سبب ہے، جی 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 فضیلت، برکت، سکون، اور دعا عبادت کا مغز جیسے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بڑھ کر نہیں۔ پروفیسر کہتے ہیں یہ اس میں سے جو چیز، حتیٰ کہ اس میں ایک دعا ہے اور دنیا میں کہتے ہیں کہیں بھی نہیں ہے، اور پروفیسر نے پیڈ بھی لکھی ہے، کوئی غلام بھاگ جائے یا کوئی غائب ہو جائے تو اس سے وہ تطبیق کرتے ہیں کہ کوئی گم ہو جائے تو یہ پڑھی جائے تو اس کی خبر تو آ ہی جائے گی، یا وہ خود آ جائے گا، مطلب بچہ بچی یا کوئی بھی جانور یا کوئی بھی چیز آپ کی تابع رعیت میں سے کوئی چیز غائب ہے، مسنگ ہے، یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اب جو ہے میں اس کو فوکس کروں گا، اگلے پروگراموں میں ہم اس کو جاری رکھیں گے کہ پروفیسر صاحب کا جو طرز عمل ہے وہ خدمت انسانیت کی قابل تقلید مثال ہے، جس کو فالو کیا جانا چاہیے۔ پروفیسر صاحب وہ مثال قائم کی ہے اپنی زندگی سے، 80 بہاریں 82-84 بہاریں گزار کے جو بندہ وقت دیتا ہے اللہ کے نام پہ، یہ جو ہمارے بیک گراؤنڈ ہیں، یہ سارے کے سارے اس بیک گراؤنڈ میں، اس پرسپیکٹو میں جو ورلڈ ویو ہے، جو تناظر ہے، جو کینوس ہے ہمارا، یہ ہمارے اساتذہ کی وجہ سے ہے۔ پروفیسر منع نہیں کرتے کہ آپ کس بزرگ سے ملتے ہیں، جیسے میں شاہ محمود یوسفی سرکار بابا صاحب سے ہیوسٹن میں ہے، تو یوسفیہ سلسلہ، تاجیہ سلسلہ، چشتی اور قادریہ سلسلہ نسبت ہے۔ پروفیسر کو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کہ آپ کس سے متعلق ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ نام اللہ کے آ جائیں، 99 نام اللہ کے اور اس کے سائے میں، کون سا ولی ہے جو 99 ناموں سے جدا ہو؟ یہی تو وہ ہے شیخ اکبر علم الاسماء، جو اسماء الہیہ کے تابع ہے۔ پروفیسر اس کے علم کے لیے کہتے ہیں پری ریکوزٹ پورے کر دو تو آپ علم سیکھ جائیں گے۔ یہ 99 میں ہر ایک کو شوق ہوتا تھا پروفیسر ہم بھی آپ جیسا ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچے تھے حکیم نسیم اعجاز صاحب کے بھتیجے، میں پروفیسر صاحب کی طرح ہونا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے، وہ یہ بے تکلفی محبت میں لوگ کہتے ہیں۔ اصل میں کوئی کسی کی طرح نہیں ہوتا۔ پروفیسر صاحب سے میں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا تم نام لے کے تم حضرت عمر فاروق نہیں بن سکتے، مگر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کیا تم حضرت عمر فاروق کا پوائنٹ آف ویو، ان کا نقطہ نظر، ان کا جذبہ ایمانی کیا، اس کو فالو کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے؟ ان کا طرز فکر نہیں اڈاپٹ کر سکتے؟ بے شک۔ تم غزالی نہیں بن سکتے؟ کیا غزالی کی طلب اور جستجو، جو ان کا ذوق شوق جس کی وہ بات کرتے ہیں، کیا تم وہ اخلاق اڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ تم داتا گنج بخش علی حجویری نہیں بن سکتے؟ کیا تم داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات نہیں لے سکتے؟ گویا پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے تم محمد رسول اللہ کی تعلیمات لے لو، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب 313 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے قرآن میں قل کہا نبی اکرم کو، وہ پہنچا دیجیے۔ یہی پروفیسر صاحب کہتے ہیں کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں، جو آپ نے جی بے ترغیب شک۔ فرمائی۔ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں، یاد کرا دیں، انسانیت بھول جاتی ہے۔ کبھی شیطان بھلا دیتا ہے، کبھی انسان کا نفس چکر دے دیتا ہے، کبھی خود زوجین ایک دوسرے کے لیے حائل پردہ دیوار بن جاتے ہیں۔ ویسے تو لباس ہے لیکن کرٹن بن جائیں تو کرٹن ہٹانے کے لیے کوئی علی بن عثمان حجویری چاہیے ہوتا ہے، کشف المحجوب بنتا، بے شک بے شک۔ کوئی غزالی چاہیے ہوتا ہے جو آپ سے پردے ہٹائے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر ان معنوں میں غزالی دوران ہیں۔ جی وہ جی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سائنٹیفک آبجیکٹو انداز میں روحانیت کو لے کے ہم آگے بڑھے اور علم کی بلندیوں کو چھو لیا، اور ویسٹ کے اور امریکہ کے اور یورپ کے پروفیسر آ کے سوال کرتے ہیں کاسمولوجی پہ، فزکس پہ، میٹا فزکس پہ، کوانٹم پہ، اور پروفیسر ان کو 7 لائف بیلٹس کا آئیڈیا دیتے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ بے کلوننگ شک۔ کا ایڈوانس پروفیسر صاحب نے تصور حدیث سے دے دیا تھا۔ وہی اولاد عمر سے، وہ دجال سے جو ڈیبیٹ کرے گا، پھر مار پھر مار
وہ تیسری بار وہ کہتا اب تو مار ہی نہیں سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زندگی یہاں دو موتیں دو تیسری تو ہے ہی نہیں ہے، اب تو مار تو دجال وہاں فیل ہوگا۔ تو پروفیسر ہنس کے کہتے اولاد عمر ہی اتنے جلال سے کھڑی ہو سکتی ہے دجال کے سامنے۔ تو یہ بے حدیث میں شک، ہے، یہاں بے سے شک، فضائل بھی ثابت ہوئے۔ پروفیسر صاحب یہ خوف دور کرتے ہیں زندگیوں کے ہمارے، جب مشکل آ جائے پروفیسر صاحب کہتے ہیں تو وہ فرماتے یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ کرتے رہنے دو، بلا سے میری بلا سے جو کرتا ہے کر دے۔ پروفیسر صرف ایک بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں آج اس پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے ہماری زندگیوں کے لیے، یہ ہے سلور جوبلی، یہ ہے گولڈن جوبلی، یہ ہے پلیٹینیم جوبلی، یہ ہے اصل بات کہ پروفیسر صاحب جس اصل تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ جب آزمائشوں میں ہو والا نبلونکم بشیء، اور پورے ہیڈز اللہ نے گنوا دیے، جیسے کربلا میں امام حسین امام علی مقام پہ گزرے، جب آزمائشیں آئے تو بندہ کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، میرا اللہ میرا ضرر دور کر سکتا ہے، ساری دنیا چاہے، قرآن کی زبان پروفیسر پنجابی میں کبھی کبھی پٹواری میں کہہ دیتے اپنی زبان میں، ساری دنیا چاہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ دینا چاہے، ساری دنیا تمہیں دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو بے نہیں مل شک، سکتا۔ یہ ہے ایمان۔ خوف دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ پروفیسر صاحب کہتے ہیں یہ بات جب میں نے پروفیسر کوئی ہمارے ایبٹ آباد کے دوست تھے طارق بھائی، پروفیسر انہوں نے کہا تھا 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، میرے خیال میں یہ بہت بڑی ڈوز دی تھی 21 مرتبہ کی، لیکن پروفیسر کسی کو زیادہ دیتے ہیں، جیسے آیت کریمہ کو کچھ امراض ایسے ہیں جیسے وہ جنسی اختلاط کے کچھ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں مردوں یا عورتوں میں، تو اس کو بچانے کے لیے لیسبینزم وغیرہ کو، تو وہ پروفیسر کہتے ہیں آیت کریمہ کی تعداد بڑھا دو 300 دفعہ سے بھی زیادہ کر تو ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی ٹینڈنسی بدلتی ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم۔ جب آپ کا ہارمونک پرابلم ہوتا ہے ٹائم لیتا ہے، جب ڈسٹربنس یا ہارمونک ہوگی تو یہ بھی ٹائم لے گی، اور آپ سے بہتر ڈاکٹر صاحب کون رائل اکیڈمی اور انسٹیٹیوٹ اور مینٹل ہیلتھ سائنسز کہ جب ہارمونک ڈسٹربنس ہوتی ہے ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ڈیکیڈز ہوتے ہیں، اور پروفیسر صاحب کہتے ہیں کچھ وراثتی چیزیں چل کے آ رہی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مشکل تسبیح سے ان کو نکالنا ہے کہ تمہارا ڈی این اے چینج ہو جائے اور خوف نکل جائے، اور پروفیسر کہتے ہیں گھبرانا کیا۔ اس جملے پہ میں بات ختم کروں گا۔ پروفیسر کہتے ہیں سارے دنیا کے جادوگر اخلاق تم کھڑے ہو جاؤ اور کہو سارے دنیا کے جادوگروں آ جاؤ، میں آزمانا چاہتا ہوں میرا رب کتنا طاقتور ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا رب، وہ ابراہیم کا رب، وہ اسحاق کا رب، وہ ہارون کا رب، وہ نوح علیہ السلام کا رب، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، وہ آدم علیہ السلام کا رب، وہ آپ کو کبھی طرح نہیں چھوڑے گا، آپ اس کی یاد میں ہیں، آپ اس کی یاد میں ہیں، اور آپ پہ کوئی وار دوسرا کر جائے یہ جادوگر تو کھلے دھوکے میں ہے، یہ تو تخیل گزرا موسیٰ کو کہ گویا حرکت کر رہی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ آگ کی تلاش میں گئے تھے اور پیغمبری ملی تھی اور درخت سے پروردگار نے کہا تھا اننی انا اللہ، تو اس وقت کہا تھا نا یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں، جب وقت ہوگا انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ تعالیٰ نے مانوس کرنے کے لیے کہا کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ڈنڈا ہے، یہ میں فرائض سے لیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھینکنا ذرا میدان میں۔ میں اس طرح پروفیسر صاحب کی یہ جو ٹیکنیک ہے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہے، کہ موسیٰ کو پہلی ملاقات میں کہا جا رہا ہے کہ ذرا یہ دیکھ میں کیا کرتا ہوں، اس وقت تجربہ کروایا ڈاکٹر صاحب فرعون کے دربار میں جا کے، جب اخاف کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی اور معاملہ ہے، وہ ڈر کس سے رہے تھے؟ جنہوں نے کہا کہ موسیٰ تو پہلے ڈالتا ہے یا ہم، پہلے تو آغاز کرے گا کہ ہم، وہ جس ادب سے انہوں نے کہا، موسیٰ کا اتنا ادب بھی کر دیا تو ان کو ایمان نصیب ہوا۔ موسیٰ تو دیکھ رہا تھا کہ فرعون ان کی زندگیاں لے لے گا، جادوگر جادو سے اپنی زندگی فرعون سے نہیں بچا سکتا، جادوگر تحفہ لینے کے لیے، انعام لینے کے لیے غلط فیصلے کر سکتا ہے، غلط طریقے، غلط نظر بندیاں، یہ ٹوٹل پروفیسر کہتے ہیں ٹولز ہوں چند آپ کے پاس ٹیکنیکس، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، نظر بندیاں، فائدہ آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، مارکیٹنگ کرے تو اللہ کے ناموں کی مارکیٹنگ بے کرے تو شک، اللہ، کیا فائدہ ہے؟ تو خوف سے نکالنے کے لیے دنیا کے جادوگروں کو کہا جائے کہ آ جاؤ میں اپنے رب کو آزمانا چاہتا ہوں، میرا رب طاقتور ہے یا تم؟ جب انسان اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو جائے دنیا کے سارے شیطان کچھ نہیں کر سکتے، اذان کا اللہ اکبر ہوتی ہے گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے شیطان،
हवा निकलती है उसकी। तो प्रोफेसर साहब ने फिर दुरुस्ती फरमाया उस माहिर नफ्सियात खातून को कि हमें जी जी। शैतान से ज्यादा डरने की क्या जरूरत है कि औज़ु बिल्लाह पढ़ने से तुम्हारा मसला हल हो जाता है। हमें सही कितना बात। आसान फार्मूले दिए। गोया प्रोफेसर साहब ने जो कहा है, डॉक्टर साहब मैं उसको कंक्लूड करूं लास्ट वर्डिंग में, तो हम जो सुबह शाम का 3 ही जुमले पढ़ते हैं उसमें टोटल है क्या जिससे हिफाजत होती है सुबह से शाम और शाम से सुबह तक? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु हम्म, मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस जी समीउल अलीम। जी अब इस पे आप कंक्लूड कर दे, इस सारी दुआ में है क्या? जी। इसमें कलाम मैं कहाँ से खौफ दूर होता है? ये है निचोड़ 99 प्रोफेसर साहब के साल की जी, तालीम। जिस तरह मैं पहले तबलीगी जमात के इस कॉल से शुरू किया था कि मेरी आपकी और तमाम दुनिया के इंसानों की कामयाबी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए गए तरीकों में है और उनकी पैरवी में है। और जो दूसरी बात वो फरमाते हैं कि अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह के सिवा कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, और इसके लिए हमें एक मेहनत की जरूरत है। वो मेहनत सारे जो हैं वो हर कोई अपने अपने अंदाज में कर रहा है। तो यही हमारी जो है वो तमाम जितने मुबल्लिगीन हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी भी ग्रोह से हो, अगर वो अल्लाह ताला के लिए खालिसन काम कर रहे हैं तो उनका मकसद, उनका मतमा नज़र, उनका मिशन यही है कि अल्लाह की तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया जाए। और यही अंबिया वाला मिशन था, और इसी को लेके जो है वो औलिया और मुबल्लिगीन और उलमा ये उसी मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। तो ये जो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम, ये भी एक खालिसतन तौहीद की दुआ है। जिस तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो इसी का एक दूसरा जो वर्जन है, मिलती जुलती जो दुआ है, वो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम है। और ज्यादातर जो दुआएं हैं और अज़कार हैं, सारे नहीं कह रहा लेकिन ज्यादातर, खुसूसन जो हिफाजती आमाल हैं, उनकी मियाद तकरीबन कमोबेश 12 घंटे होती है। यानी कि फजर से मगरिब तक होती है, तो मगरिब के बाद उसको एक दफा फिर दोहरा लेना चाहिए। तो इसीलिए यानी कहते हैं कि अगर आपने सुबह आयतुल कुर्सी का जिक्र सुबह की नमाज के बाद या उससे पहले किया है, तो फिर आप रात सोते वक्त दोबारा पढ़ें। मुअव्वज़तैन अगर सुबह पढ़े हैं तो वो रात सोते वक्त दोबारा पढ़ लें। इसी तरह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, वो अगर आपने फजर के बाद पढ़ ली है तो फिर रात सोने की का भी इंतजार ना करें, मगरिब के बाद दोबारा पढ़ लें, ताकि वो बारह तो घंटे सुबह शाम की बारह मसरूफ जिस तरह कहते हैं। जी, सुबह शाम की मसनून दुआएं, ताकि जो है वो आपको अल्लाह ताला अपने हिफाजती हिसार में रखे। और अल्लाह ताला इसका मोहताज नहीं है कि जी आप 12 घंटे के बाद पढ़ेंगे तो भी अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि चूंकि अल्लाह ताला की जो हमारी रूह है वो अल्लाह ताला के नूर से कट के आई है, तो अल्लाह ताला चाहता है कि वो जो रूह है वो शैतान की तरफ मुतवज्जे ना हो, वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहे। तो इसलिए अल्लाह इसीलिए ताला ने इस हिकमत के तहत जो है वो ये ज्यादातर अज़कार की जो मियाद है वो फजर से मगरिब तक रखी है, ताकि इंसान हर वक्त अल्लाह ताला की याद में मगन रहे। तो तो इसी के डॉक्टर साहब साथ पता तो याद कर लिया, तो फिर शैतान से डरने की जरूरत है कि बिल्कुल वो तो कोई इतना मुखलिस तो नहीं कर सकता, मगर मुखलिस है अल्लाह से। इफ वी आर बेशक सिंसियर विद अल्लाह। प्रोफेसर बेशक। साहब ये कहते हैं ना कि इखलास बहुत जरूरी है। कौल और फेल में तजाद मुनाफिक भी पैदा कर, वो तजाद दूर करके दिखा सकता है लोगों को, देखो जो मैंने कहा था वैसा कर दिया है, तो मेरे कौल और फेल में तजाद नहीं लाता, मैं मुनाफिक नहीं। अल्लाह जी जानता है कि उसकी नीयत क्या है। इन नमल आमालो बिन्नियात, जो हदीस के मुनकरीन है वो इसीलिए तो मुनकर है कि वो बुनियादें खत्म करना चाहते हैं।
جی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جی وہ تو اس چیز سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم کی تعلیمات نہ رہے، نعوذ باللہ جی پیغمبرانہ، تو شیطان تو کھلی چھٹی ہو جائے گی بالکل پھر۔ بالکل، اور شیطان کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ ٹھیک ہے ایک پاورفل فورس ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے ایک حد تک اس کو اپنی اوقات میں رکھنا ہے، اور اس کو زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا، اور اس کو کوئی بہت بڑی طاقت نہیں سمجھنا۔ اس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ شیطان کچھ نہیں ہے، اصل طاقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو شیطان کا ذکر ایک ضرورت کی حد تک، ایک محدود وقت کے لیے ہوگا، یعنی ایک محدود جملے کے لیے ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا پھر معوذتین میں آ گیا تو۔ لیکن شیطان کو زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا، کہ ایک بزرگ تھے تو وہ شیطان کو ہر وقت جو ہے وہ للکارتے رہتے تھے، تو ان بزرگ کو ان کے مرشد خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ شیطان کو زیادہ لفٹ مت کرواؤ، زیادہ للکارو مت اس کو، حالانکہ تم للکار رہے ہو زیادہ اس کو، تم برا بھلا کہہ رہے ہو، اس کو چیلنج کر رہے ہو، لیکن شیطان اس سے بھی خوش ہوتا ہے کہ اس کو کچھ چیز سمجھا جا رہا ہے۔ تو شیطان کو ضرور اعوذ باللہ پڑھیں، لیکن اعوذ باللہ کے بعد پھر سارا وقت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ قرآن شریف میں جب آپ تلاوت شروع کرتے ہیں تو ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تو آپ پھر قرآن شریف پڑھتے جاتے ہیں، اور پھر اگلی سورت سٹارٹ کرتے ہیں تو سورت کے شروع میں اعوذ باللہ نہیں آتی دوبارہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ یعنی اللہ کی ایک طرف متوجہ ہو گئے اور پناہ لے لی تو مسئلہ حل ہو گیا، پھر ڈرنے ورنے کی کوئی ضرورت پھر نہیں۔ کوئی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا نام جپتے رہو، جس کو اللہ کا نام مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ کی تو یاد سے ہر خبر ہے، ہر قوت ہے، اور جی ایمان کی قوت ہے، ایمان کی تازگی۔ جی حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ سے اپنے ایمان کو تازہ صبح و شام کرتے رہا کرو۔ یہ وہی جی خلاصہ تھا جس کا میں نے مفہوم پیش کیا ہے کہ صبح و جی شام ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بس کلمہ کے کو یہی تسبیح، یہی تکرار ہے، اور کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اختیار دیا اللہ نے، ہم اس کو پیار جی سے پکاریں، جی بس اتنا کافی ہے۔ ہر جی خوف اور غم دور کرنے والا وہ خود ہے، اگر اس کی خوشی غم میں ہے تو ہماری خوشی بھی اسی میں ہونی چاہیے۔ جی، تو اسی پیغام کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیارے پیارے ناموں کے وسیلے سے اپنی حفاظت میں رکھے، سلامت رکھے، اور اپنی محبت عطا کرے۔ آمین اللہ بجائے نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔